الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حد الأمة إذا زنت. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني أتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بأمة له زنت قال اجلدها 50 جلدة فقال إنها لم تحسن. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه إسلامها إحسانها. قال فإن عبدا لي سرق من عبد لي آخر. قال ليس عليه قطع مالك بعضه في بعض. قال إني حلفت ألا أنام على فراش أبدا يريد العبادة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقال الرجل لولا هذه الآية لم أسألك. فأمره أن يكفر بعتق رقبة وكان موسرا وأن ينام على فراش. قال محمد وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله وقولنا إلا في خصلة واحدة الحد لا يقيمه إلا السلطان. فإذا زنت الأمة أو العبد كان السلطان الذي يحده دون المولى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جناب معقل بن مقرن مزنی حاضر ہوئے لائے جناب عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں لونڈی اپنی جس نے زنا کیا تھا کہ اس کی کیا سزا ہے. تو جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مار اس کو 80 درے. عرض کی کہ بے شک وہ 50 یار مار اس کو 50 درے. تو عرض کی کہ بے شک یہ محسن نہیں ہے، یہ لم تتزوج، اس نے ابھی شادی نہیں کی. تو فرمایا جناب عبداللہ نے اس کا اسلام، اس کا محسن ہونا ہے، اس کا احسان ہے. جی ایک منٹ پڑھو نا. 50 اخبر اللہ تعالی کہ لونڈیاں اگر محسن ہوں کس کے ساتھ تو نہیں یا ان پر اکثر نصف حرہ کی حد کے نصف سے، اور جب واجب کیا ان پر نصف حد حرہ مال احسان تو معلوم ہوگی یہ بات کہ ارادہ کیا کوڑوں کا، کیونکہ رجم جو ہے وہ تو متنصف نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا اسلام اس کا احسان ہے، یعنی اگرچہ شادی نہیں کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک لونڈی نہیں واجب اس پر حد اگرچہ جب تک نہ شادی کرے. اسی لیے تو فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام اس کا احسان ہے. اور یہ اختلاف مبنی ہے علی قراءت احسن. جی پس روایت کی جناب عبداللہ بن عباس سے کہ ان احسن بضم الالف یعنی تزوجنا، وان ابن مسعود وغیرہ احسن بالفتح یعنی اسلمنا. اور نہیں ہے منع یہ کہ ہو امران اکٹھے مراد اسی لفظ سے بوجہ احتمال اس کے اس عورت کے لیے کہ شادی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو تو اکٹھا مسئلہ حرج کوئی نہیں ہے. جی اچھا خلاصہ یہ آ جائے گی تفصیل کہ لونڈیوں کی غلاموں کی جو حدیں ہیں وہ نصف ہیں بنسبت حروں کے. گل مک گئی. اس بندے نے جناب ماکل نے اور مسئلہ پوچھا
عرض کی ماقل نے بے شک میرے غلام نے چوری کی ہے میرے دوسرے غلام سے. میرے غلام نے اس چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا نہیں ہے، اس پر قطع اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا. تیرا مال بعض اس کا بعض میں تیرا ہی مال ہے. اتوں چک کے انہوں دیتا سے تو اندر کول میں تیرے کول ہی آنا ہے، لہذا کوئی قدر گیا نہیں ہے جی. وہ تیسرا مسئلہ پوچھا، کہا ماقل نے کہ بے شک میں نے قسم اٹھائی ہے یہ کہ نہیں سوؤں گا بستر پر کبھی بھی. مراد لی انہوں نے عبادت، کہ میں نے اب بیٹھ کر ہی سونا ہے، بستر پر نہیں سونا، عبادت کروں گا، ہمیشہ کیا کروں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. ایمان والو نہ حرام کرو طیبات وہ کہ حلال کی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. رجل نے عرض کی جی کہ اگر نہ ہوتی یہ آیت تو نہ سوال کرتا میں آپ سے. بس حکم دیا آپ نے اس کو یہ کہ کفارہ دے ایک رقبہ کے آزادی کا، اور تھا وہ موسر، اور یہ کہ سو جائے کس پر؟ بستر پر. قال محمد رحمہ اللہ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَقَوْلُنَا، مگر ایک خصلت میں کہ حد نہ قائم کرے اس کو مگر سلطان یا سلطان کا نائب، سلطان یا سلطان کا نائب. پس جب زنا کیا لونڈی نے یا غلام نے تو سلطان ہی وہ ہے جو حد مارے گا اس کو، نہ کہ مولا. جی باب حاضر لونڈی کی جب زنا کرے. روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی سے یہ بات کہ جناب ماقل بن مقرن موزنی لائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی لونڈی کی جس نے زنا کیا. آپ نے فرمایا کوڑے مار اس کو 50 کوڑے. ہوں دو نہ آخنا کوڑا لفظ ایک بار آوے، مار اس کو 50 کوڑے. انج پس عرض کی ماقل نے کہ بے شک نہیں ہے یہ محسن. فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسلام اس کا محسن ہونا ہے. پس عرض کی جناب ماقل نے کہ بے شک میرے ایک غلام نے چوری کیا میرے دوسرے غلام سے. پس آپ نے فرمایا نہیں ہے اس پر قطع، تیرا مال بعض اس کا بعض میں. پس عرض کی جناب ماقل نے بے شک میں نے حلف اٹھائی کہ میں نہیں سوؤں گا بستر پر کبھی بھی. آپ نے ارادہ فرمایا عبادت کا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیہ کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. بس عرض کی رجل نے اگر نہ ہوتی یہ آیت تو میں نہ سوال کرتا آپ سے. پس آپ نے حکم دیا اس رجل کو یہ کہ کفارہ دے رقبہ کے آزاد کرنے کا، اور تھا وہ موسر، اور یہ کہ سوئے وہ پھر بستر پر. قال محمد وهذا كله قول ابی حنیفہ وقولنا، مگر ایک خصلت میں کہ حد نہ قائم کرے اس کو مگر سلطان. پس جب زنا کرے لونڈی یا غلام ہے سلطان وہی کہ حد مارے گا اس کو، نہ کہ مولا. باب من اتا فرجا بشبہۃ، باب وہ بندہ جو آئے کسی فرج کے پاس شبہ کے ساتھ. اب کیا حکم ہے؟ باب وہ بندہ جو آئے کسی فرج کے پاس شبہ کے ساتھ. محمد قال اخبرنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ انه سئل عن جاریۃ امرأته تم کی ہے غیر منصرف ہے.
عن جاریت امراته تم نہیں چک بنتا ہے عن جاریت امراته بھی تم ہوئے تو پھر ٹھیک ہے فقال ما أبالي إياها أتيت أو جارية عوسجة قال وعوسجة منكب حجه قال محمد وهذا قول أبي حنيفة وقولنا جارية امراته وغيرها سواء إلا أنه إذا أتاها على وجه الشبهة درانا عن الحد وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. روایت کی گئی ہے جناب علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ سوال کیے گئے اپنی بیوی کی لونڈی سے. کس سے؟ اپنی بیوی کی لونڈی سے. او انجاریتن یعنی اگر وطی کرے رجل اپنی بیوی کی لونڈی کے ساتھ تو کیا حکم ہے اس کا اس میں؟ یہ گل ہے. مالک کون؟ بیوی. تو بیوی تو قربت نہیں کرنی. مالکہ او تو اگر زوج اندر نال قربت کرے چاہ تو ان دا حکم کی ہے. جی تو سوال کیے گا تو آپ نے فرمایا کہ ما ابالی نہیں پرواہ کرتا میں اس کی کہ آؤں میں اس کے پاس یا اوسجا کی لونڈی کے پاس. مطلب ہے کہ بیوی دی لونڈی یا کسی ہور دی لونڈی یہ برابر نے انہاں دے نیڑے نہیں جانا بھئی. یہ مطلب ہے او بھلا ہوئے سمجھے ہی. تے فرمایا کہ اوسجا منکب حیہ وکن اوسجا اسم رجل منکب القوم اریدہم اے عونہم یا تامدون علیہ حیہ محلی و قبیلتہ. فرمایا کہ میں بھی نہیں پرواہ کرتا اس کی کہ میں اس کے پاس آؤں یا میں آؤں اوسجا کی لونڈی کے پاس یعنی محلے دا جو سردار ہے نا میں ان دی لونڈی کول جاواں. یہ دونوں اکو جے نے. وہ منع ہونے بچو سنیں امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور ہمارا بھی اپنی بیوی کی لونڈی اور بیوی کے غیر کی لونڈی برابر ہیں. قد وچ حکم کیڑا پر منع نے انہاں دے نیڑے نہیں جانا. گل جی کرن والی وہ کرو ہاں جی بھی انہوں نے انہاں دے نیڑے نہیں جانا. جی جی اے مطلب ہے جی. مگر صرف ایک مسئلہ وہ چونکہ وہ بے شبہتاً مگر یہ کہ جب آیا شخص لونڈی کے پاس شبہ کے وجہ پر اس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے وطی کی شبے پر کہ بیوی دا مال اپنا ہوندا ہے تو اس وجہ تو گرا دیں گے ہم اس سے حد کو. حد نہیں لگے گی. اے شبہ پہ گیا. کی پہ گیا؟ اس لیے حد نہیں لگے گی. جی اور اسی طرح پہنچا ہے ہمیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وطی بھی شبہ ہوتے حد کوئی نہیں تھے. میں لونڈی جڑی ہے نا اپنی صرف لونڈی دوجی نہیں ہے گی. جی روایت کی گئی ہے حضرت علقمہ سے یہ بات کہ آپ سوال کیے گئے اپنی بیوی کی لونڈی کے بارے میں. پس آپ نے فرمایا نہیں پرواہ کرتا میں اس کی آؤں میں اس کے پاس یا اوسجا کی لونڈی کے پاس. آپ نے فرمایا اور اوسجا مطلب کی یہ بھی دو میں کچھ ہی ہیں بھی. جی آپ نے فرمایا اور اوسجا اس کے محلے کا منقب یعنی منقب القوم یعنی عریض ہوں یعنی ان کا جو مددگار ہو چودھری صاحب وہ سیٹھ صاحب انہوں دا یہ دسیا بھی میں اپنی بیوی دی لونڈی کو آواں یا اپنے محلے دا جڑا چودھری ان دی لونڈی کو جاواں. یہ دونوں منع ہونے چکو جیاں نے. او بلا ہوئے او قال محمد وهذا قول ابی حنیفہ وقولنا. اپنی بیوی کی لونڈی اور اس کے غیر کی لونڈی برابر ہیں مگر یہ کہ جب آیا شخص لونڈی کے پاس شبہ کے وجہ پر
تو گرائیں گے ہم اس سے حد کو. اور اسی طرح پہنچی ہے ہم نے حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد قال اخبرنا سفیان الثوری عن المغیرة الضبی عن الهيثم بن بدر عن هرقوس عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان امرأة اتت عليا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان زوجي وقع على امتي فقال صدقت هي ومالها لي قال اذهب فلا تعد قال محمد يدرى عنه الحد لانها شبهه. روایت کی گئی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک عورت حاضر ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اس نے عرض کی کہ بے شک میرا خامد واقعہ ہو گیا میری لونڈی پر. فقالا پس زوج نے کہا سادہ قط یہ سچ آندی پئی کہ جی میرے کو کام ہو گیا ہے. اور زوج نے فوراً آکھا کہ یہ بیوی اور اس کا مال میرا ہے تو میں تو اس وجہ تو کیتا ہے. فرمایا چلا جا پس نہ لوٹیں دوبارہ کم اے مطلب امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں گرا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے حد اس لیے کہ لأنہا یہ شبہ ہے یہ یعنی یہ جڑی لونڈی ہے نا ان دے وچ شبہ پہ گیا سن بھی شاید میرے بھی حلال ہے. جی روایت کی گئی ہے جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ایک عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی پس عرض کی کہ بے شک میرا زوج واقع ہوا ہے میری لونڈی پر. تو اس شخص نے کہا صادقت یہ اور اس کا مال سچ کہتی ہے یعنی وہ سچ کہتی ہے عرض کی تھی کہ سونیو یہ سچ کہہ رہی ہے میرے کو کم ہوا ہے. جی وہ اور اس کا مال میرا ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا پس نہ لوٹ مطلب حد نہیں لیا کہ اندہ کم نہ کری منع ہے. جی امام محمد چکن شبہ جو پہ گیا ہے یا وہ مال حالی. جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں گرا دی اس شخص سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد اس لیے کہ یہ شبہ ہے. ہاں جی باب دراء الحدود باب حدود کا گرانا. باب حدود کا گرانا. محمد یہ الف تک یہ حمزہ تینوں بنایا یہ لکھنے میں انج لکھنا ہے. اور جب فضول اکبری پڑھن لگا تو جان بن جاتی. باب در الحدود جی یہ دراء الحدود نہیں ہے گا جی سنے ہی وہ لکھنے چینج ہی ہے کہ حمزہ پایا دیسی پنجابی. باب حدود کا گرانا. باب حدود کا گرانا. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عمر بن الخطاب. کسی میں نے سنا میں کیا کوئی لفظ در ان دراء نہیں ہے گا بلا ہوئے ہو. رضی اللہ تعالی عنہم انہو قال ادروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة واذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرؤوا عنه. قال محمد وهذا قول ابی حنیفہ وقولنا. روایت کی گئی ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آپ نے فرمایا کہ گراؤ حدود کو مسلمانوں سے ایون والے ہو والیوں جتنی تم طاقت رکھتے ہو. جی آپ نے دلیل دی کیوں کہ بھی ٹھیک ہے اس لیے بھی اس لیے کہ امام او حاکم وقو تو اس لیے کہ امام یہ کہ خطا کر جائے معافی میں معافی نہیں سی دینی تو معافی دے دیتی. یہ خطا بہتر ہے ایسے کہ خطا کر جائے سزا دینے میں سزا نہیں سی دینی تو دے دیتی ہے. جی اوے ہے او اور جب پاؤ تم مسلم کے لیے مخرج تے سارے انہوں اڈ کے پہ جاؤ اگوں باہر نہ جان دے آ جائے یہ مطلب ہے. اور جب پاؤ تو مسلم کے لیے نکلنے کی جگہ تو پس گراؤ تم حد سے ان کو بچاؤ دی صورت ہوئے تو انہوں بچاؤ اگوں نہ پہ جو اڈ کے او اللہ گر جا طرح اے بچے نا. جی قال محمد وہذا قول ابی حنیفہ وقولنا. جی روایت کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ آپ نے فرمایا گراؤ تم حدود مسلمین سے جتنی اس لیے کہ امام یہ کہ خطا کرے عفو میں خیر ہے اس سے کہ خطا کرے سزا میں. اور جب پاؤ تم مسلم کے لیے مخرج پس گراؤ تم حد کو اس سے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وَهَذَا قَوْلُ ابی حنیفہ وَقَوْلُنَا.
محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم قال إذا قال الرجل لامرأته إنه قد تزوجها لم أجدها عذراء فلا حد عليه قال محمد وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قولنا. توجہ جی، یہ جتھے شبہ پہ جائے بحد روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب کہا رجل نے اپنی بیوی کو کہ تحقیق شادی کی تھی اس نے مراد میں نے کہ شادی کی تھی اس نے اس سے تو نہیں پایا تھا میں نے اس کو کنواری میں نال شادی کیتا تو میں نو کنواری آیا بھی زنا دی تہمت نہیں کوئی نہیں ہے گا جی اس واسطے کہ کنواری پن کنی باری پڑھیا جی بھی چھلانگ نال بھی انگلی داخل ہونے نال بھی ہوندا کہ کوئی نہیں لہذا اے قذف نہیں ہے اے قذف نہیں ہے جی سنیں فلا حد علیہ تو پس نہیں حد اس پر قال محمد رحمہ اللہ وہذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ وہو قولنا. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب کہا رجل نے اپنی بیوی کو کہ تحقیق شادی کی اس نے اس سے میں نے نہیں پایا اس کو عذرا تو آپ نے فرمایا نہیں ہے کنواری نہیں تھی جی تو نہیں ہے حد اس پر قال محمد وهذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وهو قولنا. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم. گل سمجھی جے بے شبہ پہ گیا نا اندا جی مطلب تو نہیں بھی خام خطو زنا انہیں زنا دی نسبت نہیں کیتی جی. قال فإذا قال الرجل للرجل لست لفلانة فليس بشيء قال محمد وهذا قول أبي حنيفة وقولنا لأنه لم ينفيه من أبيه إنما قال لم تلده أمه وإنما النفي الذي يحد فيه الذي يقول لست لأبيك. اچھا جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں اور جب کہا رجل نے رجل کو کیا کیا انہیں نہیں ہے تو فلانی کا جی اور تو شاموں دا پتر تو نہیں ہے گا ہوں یہ آکھنے نال حد لگنی چاہیے دیکھنے تو فلیسا بے شیئن کیے کوئی شے نہیں کیونکہ اندر نال ماں اتنے زنا دی نسبت نہیں ہو رہی بلکہ وہ تینوں نے نہیں جمے تینوں کسی اور عورت نے جمے تین نال کی ہوا ہے کچھ ہویا جھوٹ ہی ماریا سنا یہ گل ہے جی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہذا قول ابی حنیفہ وقولنا رضی اللہ عنہ اس لیے کہ نئی نفی کی اس نے اس کے باپ سے کہ تو اپنے باپ دا نہیں ہون جڑا ہے نا ہون قذفی محض کہا اس نے کہ نہیں جنا اس کو اس کی ماں نے جی اور محض نفی وہ کہ حد لگائی جاتی اس میں وہ ہے کہ کہے لست لابی کا تو اپنے پیو دا نہیں ہوں حد لگ دی ہے ہوں یہ نا بھی تو ماں نے جمع پنڈا چ لوگ مذاق کرتے نکیا بچوں نال تن تیرے ماں پیو نے اتوں نہ آٹے دا ٹوپا دے کے فقیراں کو لیا سی کرتے نا شغل یہ وہ گل ہے جی جی تھوڑے کشمیر بھی ہے جی کوئی جملہ کہ کوئی نہیں ہے گا ادھر اس علاقے جام جملہ چل رہے ہیں جی پچھو بچے نال شغل لانا پہ تینوں جڑا نا فقیر کو آٹے دا ٹوپا دے کے لیا سی مثال طور پہ جہاں جی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں اور جب کہا رجل نے رجل کو نہیں ہے تو فلانی کا دس نہیں کوئی شے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وہذا قول ابی حنیفہ وقولنا اس لیے کہ اس نے نہیں نفی کی اس نے اس کے باپ سے محض کہا نہیں جنا اس کو اس کی ماں نے اور محض نفی وہ نفی کے حد لگائی جائے اس نفی میں وہ ہے کہ کہے نہیں ہے تو فلاں اپنے باپ کا. باقی نا جملے عرف نا بھی بعض دفعہ بچہ جوان ہے تو والد نال بدتمیزی کر رہا تو کہندا بیٹا اگر تو پتر ہو میں تو ادھر نہ کرے ہاں دا مطلب یہ نہیں ہوندا بھی تو حرام دہ ہے مطلب انہوں آر دلا رہے بھی پتر ہو کے تینج نہیں کری دا لفظ لوگ بول دیں نا
مگر تو پتر ہو میں تو انتنا نہ کریں جی ہاں یا اگر دوسرے آ کے تیرا ابا ہے ابا نے جی پیش آ بھی ہے جی تو شرم تو آنا ہوتا ہے جی یہ نہیں مطلب ہے کہ تیری ماں زنا کیتا تو زنا دا پیدا ہے جی یہ نہ عرف دے وچ اپنے جملے دا دھیان کریدا ہے عرف وچ کی مقصد ہوندا ہے جی محمد قال اخبرنا ابو اور بھائی جی جمعے دی تقریر تینوں آ گئی ہے مسلمان والی تقریر سکھو ہن جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن الهيثم ابن ابي الهيثم عن رجل کوئی سیکھنے دی گل کوشش کرو بھلا ہو جائے عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اوتي برجل وقع على بهيمة فدرع عنه الحد وامر بالبهيمة فاحرقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ لایا گیا کہ رجل آپ کی بارگاہ میں جو واقعہ ہوا بہیمہ پر کسی مادہ جانور نال اس نے حرکت کر دی تھی تو پس گرا دی آپ نے اس سے انہوں حد نہیں لائی اور حکم دیا بہیمہ کو کہ جلا دیا جائے روایت کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لایا گیا آپ کی بارگاہ میں ایک رجل جو واقع ہوا تھا بہیمہ پر بس آپ نے گرا دی اس سے ہاتھ اور حکم فرمایا بہیمہ کو بس جلا دی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن عاصم بن ابي النجود عن ابي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال من اتى بهيمة فلا حد عليه قال محمد وهذا قول ابي حنيفة وقولنا وقال ابو حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى اذا كانت البهيمة له ذبحت واحرقت ولم تحرق بغير ذبح فانها مثلة روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے فرمایا وہ شخص جو آئے بہیمہ کے پاس نہیں حد اس پر باقی تعزیر اگوں آوے گی تعزیر دا باب علیحدہ جے یہ نہیں بنا آخنا بھی کتے کام نو چاہیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہذا قول ابی حنیفہ و قولنا اور فرمایا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے جب ہو بہیمہ اس کا اپنا اپنا جانورے تو ذبح کر دیا جائے گا وہ بہیمہ اور جلا دیا جائے گا اور نہ جلایا جائے بہیمہ کو بغیر ذبح کے کیونکہ یہ مسلح ہے زندے نو اگ نہیں لانی ذبح کر کے تو اگ لا دیو اور وذالک ذبحت کیوں اور تاکہ ختم ہو جائے گل ان دے نال تاکہ نہ عیر دلایا جائے رجل اس کے سبب سے جڑا نا گاں جن دے نال فلانے شرارت کیتی سی اے بھی تک گل ختم ہو جائے اے جب کہ ہو بہیمہ جب کہ ہوگا بہیمہ باقی ولیسا بے واجب نہیں کم واجب نہیں ہے اور بھی صورتیں آ جان گیا بنو دور جا کے رویچ آوے جی یہ بھی صورتیں ہیں پہ ہیں جی جنہیں دے نال اے نہیں بھی وہ حرام ہوگی بھی ہوں اگر ذبح کر کے اندر کوئی گوشت کھائے گا تو وہ حرام ہو گیا یہ نہیں مطلب تفصیل آ جائے گی پڑھ دے پہ جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے فرمایا وہ شخص جو آئے بہیمہ کو پس نہیں حد اس پر محمد وهذا قول ابی حنیفہ وقولنا اور فرمایا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی نے جب ہو بہیمہ اس کے لیے ذبح کی جائے کے لیے نہیں اس کی اپنی یار کے لیے کی ہوا ہے جی تو ذبح کی جائے اور جلا دی جائے اور نہ جلائی جائے بغیر ذبح کے کیونکہ یہ مسلح ہے موسلا نہیں مسلح زیادتی ہے بھی جی باب حدیث سکرانی محمد قال باب نشے والے کی حد نشے والے کی حد او کہندی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عبد الكريم ابن ابي المخارق يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي بسكران فامرهم ان يضربوه بنعالهم وهم يومئذ 40 رجلا فضرب كل احد من عليه فلما والي ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والی تو بولے یا والی بنائے گئے خلیفہ بنائے گئے جی فلما ولی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ سارے بیعت کرنی تو تاں خلافت بننی نہیں مطلب تاں واسطے تولیہ فامرهم فضربوه بنعالهم فلما ولی عمر رضی اللہ تعالی عنہ واستخرج الناس ضرب بالصوت قال محمد وبهذا ناخذ نرى الحد على السكران من نبيذ كان غيره 80 جلدة بالصوت يحبس حتى يسهو
ويذهب عنه السكر ثم يضرب الحد ويفرق على الأعضاء ويجرد إلا أنه لا يضرب الفرج ولا الوجه ولا الرأس وضربه أشد من ضرب القاذف وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. دھیان لکھیو، روایت کی گئی ہے عبد الکریم بن ابی المخارق سے، وہ مرفوع کرتے ہیں حدیث کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ بات کہ لایا گیا ہے کہ نشئی، پس حکم دیا آپ نے صحابہ پاک کو، مارا انہوں نے اس کو اپنے جوتوں کے ساتھ، اور وہ اس دن 40 رجل تھے، پس مارے ہر ایک نے اپنے دونوں جوتے، تکنیاں ہو گئیں جوتیاں 40 دونا ہو گئی ہیں، چلو ٹھیک۔ پس جب والی بنائے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لایا گیا نشئی، پس حکم دیا آپ نے صحابہ پاک کو، مارا انہوں نے اس کو اپنے جوتوں کے ساتھ۔ پس جب والی بنائے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نکالا اپنے لوگوں کو، نشئی آیا فرمایا سارے باہر چلو، تو مارا اپنے کوڑے کے ساتھ، انہوں کو جتیاں نہیں مروائیں بلکہ کی کیتا، قال محمد رحمہ اللہ، اسی کو لیتے ہیں ہم، دیکھتے ہیں ہم حد نشے والے پر، نبی سے ہو یا اس کے غیر سے ہو، کیا دیکھتے ہیں 80 کوڑے سوت کے ساتھ، او کوڑا جڑا چمڑے دا ان دے نال بھی 80 کوڑے سزا مقرر ہوگی، سنیں، لیکن وہ کی کرنا ہے انہوں بھی، وہ نشئی پھڑیا گیا نا تو قید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ صحیح اور چلا جائے اس سے نشہ، پھر حد مارنی ہے، اور نشے میں جو کٹیا ان کی پتہ لگنا ہے جی، سنیں، پھر ماری جائے حد، اور تفریق کی جائے اعضاء پر، اور کپڑے اتار دیے جائیں، اس کو نہیں وہ جڑے اسے کل بھی سمجھائے نے، مگر یہ کہ نہ مارا جائے فرج پر، نہ چہرے پر، نہ سر پر، اور ضرب اس کی اشد ہو کاذب کی ضرب سے، ذرا پینڈے کر کے مارے جی۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی۔ اچھا جی، سکران وہ ہوتا ہے جڑا ستیا ٹیکا لا کے ستا رہے، هو الذی، وہ ہے جو ہذیان کرے اور خلط ملط ہو جائے کلام اس کی، پھوپھی نو چاچا پہ آکھے تو چاچے نو پھوپھی پہ آکھے، اس لیے کہ وہ سکران ہے عرف میں، اور اسی کی طرف میلان ہے اکثر مشائخ کا جی، گل خلط ملط ہو جائے، پیندا پانی پہ دیا دودھ پینا پیا، یہ مطلب ہے جی، سنے نا، ویکھیا مولوی تے آکھے میں جنہاں نے بدماش ویکھیا۔ اچھا جی، سمانی نہ جلدہ تن وہو قول جمہور العلماء، جی جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ شرابی کے، اور گئے ہیں بعض فقہا اس بات کی طرف کہ وہ، اور تحقیق ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امر بالجلد، مطلب لتر بھی مارے نا، لیکن امر بالجلد بھی ثابت ہے، بے قول ہی سنے دا فرمان ہے کہ وہ جو پیے خمر پس فجلدو ہو، انہوں کوڑے مارو، انہوں حدیث پاک رواه ترمذی، اور ثابت ہو گیا عدد اس میں آپ کے فعل سے کہ کنیا لتر مارے، تو پھر فرمایا کوڑے مارو، پھر لیتا کوڑے بھی کتنے ہوئے، جیسا کہ دلالت کرتے اس پر وہ کہ روایت کی ہے اس کو عبد الرحمن رزاق رحمہ اللہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ارادہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ لکھ دیں مصحف میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے ہیں خمر میں سمانین، بے ارادہ کہتا کہ بچے لکھ دیے گل، لکھنی نہیں سی، لیکن بھی جڑا ارادہ ہے مطلب ہے بھی کوڑے کنے نے 80 نے جی۔ محمد اخبرنا ابو حنیفة حماد بن ابراہیم قال لو ان رجلا شرب حصوة من خمر، بسم اللہ الرحمن قال واخاف ان يكون الساكر مثل ذلك، قال محمد يضرب الحد في الحصوة من الخمر، فأما من الساكر فلا يحد حتى يسكر ولكنه يعذر، وهو قول ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا جی،
او حسبتن، اندازہ وہ جو پیا جاتا ہے ایک مرتبہ، او کٹ بھر کے، سکر بفتحتین، ہر وہ شے جو نشہ دے، لیکن مراد یہاں ایسا گویا نا یہ خمر کی غیر ہے، خمر کا حکم اور ہے، باقی نشے والی چیزوں کا حکم اور ہے۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ بے شک رجل، اگر بے شک رجل پیے ایک گھونٹ خمر سے، شراب دا، بسم اللہ الرحمن، کنا پیوے تو دورے با حد لگایا جائے گا، حد انہوں مارنا ہے، سنیں ہی۔ قال ابراہیم نخعی فرماتے ہیں میں خوف کرتا ہوں یہ کہ ہو سکر بھی مثل اسی کے، بھی اگر کٹ پیوے تو تامی سکر تو مراد کی ہے، ہاں باقی نشے والی چیزیں۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماری جائے گی حد ایک گھونٹ میں خمر سے، اور بہرحال باقی نشے والی چیزوں سے پس نہیں حد لگائی جائے گی حتیٰ کہ اس کو نشہ آ جائے، کیا آ جائے، لیکن اگر تھوڑا پیتا ہے تو کھلا پولا کرنا ہے، 39 کوڑے بھی لگ سکتے ہیں جی، سنیں۔ اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، شابہ قلندرو۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں یہ کہ بے شک رجل نے پیا ایک گھونٹ شراب سے، حد لگائی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اور کہتا ہوں میں یہ کہ ہو خمر کے علاوہ نشے والی چیزیں مثل خمر کے، بے نظری حکم ہو گئے جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے حد لگائی جائے گی، حد ایک گھونٹ میں خمر سے، پس بہرحال خمر کے علاوہ نشے والی چیزوں سے پس نہیں حد لگائی جائے گی حتیٰ کہ نشہ دیں، اور لیکن وہ تعزیر لگایا جائے گا، اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ باب حد من قاطع الطریق و سرق، باب حد اس شخص کی جو راستہ کاٹے، ڈاکہ مارے یا چوری کرے۔ باب حال وہ شخص کی جو ڈاکہ مارے یا چوری کرے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن ابي عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لا يقطع يد السارق في اقل من 10 دراهم، قال محمد وابي ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ نہ کاٹا جائے گا چور کا ہاتھ اقل میں 10 درموں سے۔ 10 درمہ تو کاٹ دی، مالیت دی کوئی شے چوری کی تھی نا، تعزیر ہے، شے واپس کرانی ہے، ضائع کیتی ہے، چٹی پرانی ہے، سارا کچھ ہونا ہے، ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا، گل حد دی ہو رہی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں نہ کاٹا جائے چور کا ہاتھ اقل میں 10 درہموں سے۔ قال محمد وابی ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ حماد عن ابراہیم قال لا تقطع يد السارق في اقل من ثمن الحجفة وكان ثمنها 10 دراهم، وقال قال ابراہیم ايضا لا يقطع السارق في اقل من ثمن مجنہ، وكان ثمنه يومئذ 10 دراهم ولا يقطع في اقل من ذلك۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا نہ کاٹا جائے گا چور کا ہاتھ اقل میں حجافہ کی قیمت، حجافہ کی قیمت سے اقل میں، اور تھی قیمت اس کی 10 درہم اودوں۔ حجافہ اے ڈال چمڑے دی، ڈال اے مطلب ہے۔ اور فرمایا ابراہیم، اور فرمایا حضرت حماد نے کہ فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوجی گل ہے کہ نہ ہاتھ کاٹے جائیں چور کے عقل میں، مجن کے سمن میں، اور تھی قیمت اس کی اس دن کتنی
10 درہم لہذا نہ ہاتھ کاٹے جائیں عقل میں سے او میں جانو بے کسر المیم فتح جیم تنو اے بھی ڈھالی فی اقل من ذالکا وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی ہاتھ کاٹے جائیں گے دینار کے سونے کا یا وہ جو قیمت ہو اس کی ربع دینار، اور فرمائے امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ نے ربع دینار یا 3 دراہم۔ پس ہم نے لیا اکثر کو اس باب میں احتیاطاً۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے نہ کاٹے جائیں ساری کے ہاتھ حاجفہ کی ثمن کے اقل میں، اور تھا ثمن اس کا 10 دراہم۔ اور فرمایا جناب حماد نے کہ فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی نہ کاٹے جائیں ساری کے ہاتھ مجن کے ثمن کے اقل میں، اور تھا ثمن اس کا اس دن 10 دراہم۔ اور نہ اس دن کا مطلب ان دنوں میں جو گل کی تھی ان دنوں میں، جی ان دنوں میں 10 دراہم یہ مطلب بندہ دھیان کر دیں خاص اس دن کو پاکستان سسٹم سے باہر ریٹ بدلے ہوندے ہیں۔ جی محمد قال اخبرنا تسی اپنے ملک دی گلاں کر دے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن الهيثم بن ابي الهيثم عن الشعبي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقطع السارق في ثمر ولا في كثر. قال محمد وبه ناخذ والثمر ما كان في رؤوس النخل والشجر لم يحرز في البيوت. اب شجر ہے بچیا والشجر لم پیچھے وچ نکا جا نشان ہے پے کے تیرے کول تے والشجر لم يحرز في البيوت فلا قطع على من سرقه والكسر الجمار جمار النخل فلا قطع على من سرقه وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی ہے حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنی سند کے ساتھ مرفوع کرتے ہیں اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ ہاتھ کاٹے جائیں چور کے ثمر کے بارے میں، نہ کثر کے بارے میں، نہ کثر بفتح تین سنیں تے اگوں لفظ آ رہا ہے جمار بضم الجیم تشدید میم، کھجور دی چربی اتلی گری ہیں کھجوراں ہوتے کوئی نہیں مر گیا ٹکی کیڑے پیسے گئی راج رہ ویندی ہیں پرلے پاسے روڑ دے ہیں نا ارلے پاسے کوئی نہیں ہے نا۔ ہاں یہ ساریاں نے پٹ چھڑیاں نے جی دانے دنان راجے جی تو گری ہوندی کہ کوئی نہیں اتنے وچ انہوں آندے نے جمار۔ چلو جی اتنے کربلا شریف نا ہے نجف شریف صبح صبح لوگ نا جی کھجوراں دی جنہاں دا اپنے ہیں باغ چوکے سارے اتوں مڑ اتلے سرے چھل کے بچ ہوندی ہے جی صبح صبح لے کے رات بیٹھے ہوندے نے جی جنہیں لینی ہے لے کے کھاویں جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا کہ نہ ہاتھ کاٹے جائیں گے چور کے پھل میں اور نہ کس میں کھجور کی گری میں۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، پھل تو مراد کیے اور ثمر وہ جو ہو کھجوروں کے سروں پر اور درختوں کے اوپر اکٹھا کرنے، جیڑا درختاں نال لگا ہے اتھوں کسے بندے چوری کر لیا ہے توڑے انہیں 10 درہم تو چوکھی چوری کر لی، کھلا پولا واپس کرانے تعزیر سارا کچھ ہاتھ نہیں کٹنا چونکہ مال محفوظ نہیں ہے کہ یہ تو لیکن وہ کتابیں آ جائے کہ وضاحت بھی کسی بندے 4 دواری نہیں کیتی ہوئے وچ بندہ بھایا ہوئے تو پھر بھی ان کی صورت حال سارا نظام آ جائے گا جی پھر موقع دے مناسبت نال ویکھنا بھی محفوظ ہویا کہ نہ ہویا جی بھی۔ اچھا جی دھیان وہ تے بھئی سنیں نا یعنی ان کے جو سروں پر ہے جو نہیں محفوظ کر لیا گیا گھروں میں تو جڑا لا کے تو گھر لے آندا ہے نا ہوں اتوں جڑا چوری کرے گا ہوں ہاتھ کٹنے نے او بلا تھی پس نہیں قطع اس پر جس نے چوری کی اس کو کس کو او درختوں تو۔ اچھا جی کثر
یہ گری ہے جمار ہے جمار النخل کھجور دی گری پس نہیں قطع اس پر جس نے چوری کیا اس کو وہ قول امین فتح رحمہ اللہ جی روایت کی ہے جناب شابی سے وہ مرفوع کرتے ہیں اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ کاٹے جائیں سارے سمر کے بارے میں نہ ہاتھ کاٹے جائیں چور کے نہ ہاتھ کاٹے جائیں چور کے ثمر میں اور نہ کثر میں قال محمد ابھی ناخذ اور ثمر وہ ہوتا ہے وہ ہے کہ ہو جن ہاتھ نہیں کٹنے کھجوروں کے سروں پر اتوں کھجوراں وٹے مار کے لائیں یا چڑھ کے لائیں اور درخت کے سروں پر یہ مطلب ہے پیچھے نہیں کٹھے او امب تے کھجوراں تے نہیں نہ لگدیاں تے امرود تے انار لگدے ہیں یہ مطلب ہے باجے بھی اتوں ہر قسم دے باغات ہوندے نا تیرے پنڈ کیڑی شاید باغ نہ باغ نے جی ہاں ہے کسی شاید باغ کے کوئی نہیں اکو کوئی نہیں چنگی چٹ پٹی جی یہ تو سر کورلے پاس کوئی شاید بھی نہیں دستی پہ جی یہ سارا کچھ پرلے پاس ہی ہاں بھائی نہیں محفوظ گھروں میں پاس نہیں ہے قطع اس پر جس نے چوری کی اس کو چوری کی اس کی درختوں تو لا کے چوری کی تھی اور کثر جمار ہے نخل کے پاس نہیں ہے قطع اس پر جس نے چوری کی اس کو بہتوں کو کھجور وٹ کے لے آندی تھی بچوں سے گری کٹ کے کھا لیے جی محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا إني لا أستحيي من الله أن أدعه ليست له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها قال محمد وبه ناخذ ولا يقطع من السارق إلا يده اليمنى ورجله اليسرى لا يزاد على ذلك شيئا إذا أكثر السرقة مرة بعد مرة ولكنه يعذر ويحبس حتى يحدث خيرا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى روایت کی گیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب چوری کی رجل نے تو کاٹا جائے گا اس کا اور جتھے کٹنا ہے اس کا دایاں ہاتھ پھر اگر لوٹا تو کاٹا جائے گا اس کا رجل یسرا سجاد تے کھبا پس اگر لوٹا تو دمنا سجنو ویکھو دمنا مجھول تدمین یعنی ڈالا جائے گا کتھے ڈال دیا جائے گا قید خانے میں حتیٰ یحدث خیر حتیٰ کہ پیدا کرے خیر حتیٰ کہ ٹھیک ہو جا کہ میں توبہ کی تھی معاف کر دیو جی پھر تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں البتہ حیا کرتا ہوں حضرت مولا علی پاک نے فرمایا کہ میں البتہ حیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ چھوڑوں میں اس کو کہ نہ ہو اس کے لیے ہاتھ کے کھائے اس کے ساتھ اور استنجا کرے اس کے ساتھ اور نہ ہو پاؤں کہ چلے وہ اس پر 4 باری چوری عرشے کٹتے نہ کھاوے نہ پیوے نہ ٹورے جی قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذو نہ کاٹا جائے گا چور سے مگر اس کا ید یمنا اور رجل یسرا نہ اضافہ کیا جائے گا اس پر کسی شے کا جب اکثر کثرت کرے چوری کی مرہ بعد مرہ نہ کھلوے ولیکن نہ یعذر و تعزیر لگائی جائے گی اور قید کیا جائے گا حتیٰ کہ پیدا کرے خیر کو یعنی ٹھیک تھی منجے وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال شافعی رحمہ اللہ ان سارے کا فی ثالثات والرابعات قتل ٹنڈ منڈ کر کے چھڑنا ہے جی ہاں جی روایت کی گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب چوری کی رجل نے کاٹے جائے اس کا کاٹا جائے گا اس کا ید یمنا پس اگر لوٹے کاٹا جائے گا اس کا رجل یسرا پس اگر لوٹے تو ڈال دیا جائے گا لوٹے کے لوٹا پس اگر لوٹا ڈال دیا جائے گا جیل میں حتیٰ کہ پیدا کرے خیر یعنی توبہ کرے بے شک میں البتہ حیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ چوری میں اس کو نہیں اس کے لیے نہ ہو اس کے لیے ہاتھ کے کھائے اس کے ساتھ اور استنجا کرے اس کے ساتھ اور نہ ہو اتھا پیچھے پا کے رجل کے لیے پاؤں کہ چلے اس پر ہاں محمد رحمہ اللہ نے وبہی ناخذو اور نہ کاٹے جائیں سارق سے کاٹے جائے
سارق سے انج ادب کر رہے ہیں جب پہ بیعت کی تھی ہوں اس کا ید یمنی اور اس کا رجل یسریٰ، ہاں۔ اور نہ اضافہ کیا جائے اس پر کسی شے کا جب کثرت کرے چوری کی مرہ بعد مرہ، اور لیکن تعزیر لگایا جائے گا، قید کیا جائے گا حتیٰ کہ پیدا کرے خیر۔ خیر کو وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔